اگر ایوان پر کوئی اور غالب ہو یا فارم 47 غاصب ہو تو فارم 47 کے گھس بیٹھیے جو ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور کوئی بھی اس طرح کا جو معاملہ ہوگا وہ اگر ابہام کوئی فریق تصور کرتا ہے تو انہی 8 جج صاحبان کے پاس جو ہے وہ فیصلے کے لیے جائے گا. ان کو جو ہے فی الفور ہٹایا جائے، سبکدوش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کی تضحیق کی ہے بلکہ انہوں نے آئین کی بھی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کو سبورٹ کیا ہے، اور سبورژن آف کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو یا ادارہ ہو وہ ناقابل قبول ہے. یہ فسطائیت کی جو حکمرانی چل رہی ہے اس کا ڈراپ سین ان قریب ہونے والا ہے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی ان کی اختیارات کو سلب کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا اور وہ اس وقت سپریم کورٹ نے معطل رکھا، لیکن بعد میں جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اسے منظور کر لیا گیا. لیکن اب وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت 3 سینئر ججز جو ہیں وہ تعین کرتے ہیں کسی کیس کی جو ہے آرٹیکل 184 3 کے تحت جو ہے اس کا بینچ بنانے کا. تو وہ بینچ بنا، 13 رکنی بینچ بنا اس میں، اور آپ نے دیکھا کہ 13 رکنی بینچ میں 8 جج صاحبان نے جو بڑا واضح طور پر 1 2 3 4 10 انہوں نے نکات دیے، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور کوئی بھی اس طرح کا جو معاملہ ہوگا وہ اگر ابہام کوئی فریق تصور کرتا ہے تو انہی 8 جج صاحبان کے پاس جو ہے وہ فیصلے کے لیے جائے گا. سو اس کو اوور ریچ کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل لے کر آئے ہیں، اس میں انہوں نے ایک شک رکھ دی ہے کہ کوئی جو ہے پارلیمنٹیرین ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹر وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکے گا، یعنی پارٹی تبدیل ڈیکلریشن نہیں ہو سکے گا. سو یہ ایک ایسی مذموم کاوش ہے کہ آپ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور ریچ کرنے کے لیے اور ان کے جو ہے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی یہ ایک ترمیمی بل لے کر آئے ہیں. یہ ریفر ہوا ہے کمیٹی کو، ہم اس لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، ہم انشاءاللہ وہاں بھی ڈٹ کر مخالفت کریں گے اور ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن بہرکیف ہم کسی قیمت پر سپریم کورٹ کی تضحیق نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آئین میں عدلیہ کا ایک ستون کے طور پر آرٹیکل 189 اور 190 جو بڑا واضح ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ واجب اور لازم ہے ہر عدالت ماتحت پر، بلکہ ہر ادارہ جو ہے وہ پابند ہے اس کی جو ہے ایڈ کرنے کا، اس کی معاونت کرنے کا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. سو ایگزیکٹو ہو یا کوئی ادارہ بھی ہو وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے. اس فیصلے کے مطابق جو 13 جج صاحبان نے کیا ہے، 11 جج صاحبان نے ہمارے پارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا آج ہماری پہلا دن ہے کہ آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نالش کی، اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں ایز پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اس ایوان میں، اور تمام ایوانوں میں جو ہے ہمارے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے خلاف ہم نے ریفرنس کی ہے، انہوں نے ہمیں مانع کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ فتویٰ دیا 13 جج صاحبان نے کہ انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تشریح غلط کی ہے بلکہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو جب آئین کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے
تو وہ جو ہے وہ اس لائق نہیں رہتا کہ وہ اس آئینی ادارے کا حصہ رہے. سو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم نے نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور ہمارا یہی استدعا ہوگی کہ ان کے خلاف جو ہے ان کو فی الفور ہم مستعفی ہونے کا تو پہلے ہی ہم ان سے تقاضا کر چکے ہیں, مطالبہ کر چکے ہیں, لیکن اب ہم نے اس فورم پہ بھی جو ہے رجوع کر لیا ہے کہ ان کو جو ہے فی الفور ہٹایا جائے, سبکدوش کیا جائے, کیونکہ انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کی تصدیق کی ہے بلکہ انہوں نے آئین کی بھی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کو سبورٹ کیا ہے. اور سبورژن آف کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو یا ادارہ ہو وہ ناقابل قبول ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ آج کا جو ہوا ہے, آج اسپیکر صاحب سے پھر مجھے حیرت ہوئی کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ بغیر رائے لیے ہوئے وہ بلڈوز کرتے چلے گئے, اور حالانکہ دی آئیز ہیو اٹ ہم ہنس رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کے حق میں, لیکن پھر بھی اسپیکر صاحب خود ہی کرتے رہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ایک غیر جانبدار حیثیت سے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے طور پر ایکٹ کرتے ہوئے پارٹیزن شپ جو ہے وہ اس کو ترک کریں گے اور ایوان کو جو ہے چلنے دیں گے, کیونکہ ایوان چلے گا, ایوان کی بالادستی ہے تو ریاست چلے گی. اگر ایوان پر کوئی اور غالب ہو یا فارم 47 غاصب ہو تو فارم 47 کے گھس بیٹھیے جو ہیں وہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں. اور آج جو بجلی کے بلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج جو آئی پی پی کے سکینڈلز دیکھ رہے ہیں جو ابھر کے آ رہے ہیں, وہ آپ کو جو چونکا دینے والے ہیں, اور عوام اس سے پس گئی ہے. عوام کو جو حالت ہوا ہے وہ صرف سبورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا.